رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم ويصدق وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. اولاد کی تعلیم و تربیت والدین پر یا جو بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اچھی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیں. روز قیامت جو ہے وہ والدین سے بھی پوچھا جائے گا اور جو بچوں کے ذمہ دار بنے جو بچوں کی پرورش کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ان سے روز قیامت جو ہے وہ اس حوالے سے سوال ہوگا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین میں ہر پہلو پہ روشنی ڈالی گئی ہے اور ہر پہلو پہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے. اگر ہم اسلام کو تھوڑی اسٹڈی کریں تو زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جس پہ اسلام نے جو ہے وہ گفتگو نہ کی ہو. بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت کم سپیچز بہت کم بولا جاتا ہے اور بہت کم لکھا گیا ہے. بالخصوص جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کی پرورش کے حوالے سے ان کے مستقبل کے حوالے سے والدین کو بہت زیادہ کنسرنز ہوتے ہیں اور والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرے. تو اگر یہ چاہت ہے تو اس چاہت کی تکمیل جو ہے وہ اسی طرح ممکن ہے کہ جب ہم دین کو اپنے گھر میں لے کے آئیں. دین جو ہے وہ ایز اے پریکٹیکل جب بچے جو ہے وہ سیکھنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں اور اس سیکھنے کے پروسیس میں جو بچے کو ہم دے رہے ہیں وہ سیکھ رہا ہے تو ہمیں جو ہے وہ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم دین کو اپنے گھر میں رکھیں. حضور علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کریں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا کیا ہے بحیثیت مجموعی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو. چونکہ بچے نے اسلام کو جو ہے وہ آپ کے عمل سے سمجھنا ہے اس کو جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں اسی سے جو ہے وہ سیکھ رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کے لیے آیا. لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی. حلقہ بنا ہوا تھا وہ زیارت کے لیے آئے بزرگ تھے بوڑھے تھے تو لوگوں نے دیر کی. یہ نہیں ہے دین راوی کا بیان کرتے ہیں صرف دیر کی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. حضور نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا. حضور نے کیا ارشاد لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. انس بن مالک روایت کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کیا ہم گھر میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں باعث سے کوئی مہمان آیا ہے بڑا ہے وہ کیا ہم نے وہ انہیں تعلیم دی ہے کہ یہ بڑا آیا اٹھو اس کو جگہ دو. اور اگر ہم نہیں سکھا رہے اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے وہ صحابہ کو تعلیم دے دی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا. اور معذرت کے ساتھ ہمارا یہ معمول ہے کہ بڑا جاتا ہے چھوٹا جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ یا موبائل پکڑا ہوگا بیٹھا ہوا ہے. اگر جو ہے وہ اتنی تعلیم دی ہوگی تو وہ ممکن ہے ایک ہاتھ آگے کر دے آپ کے لیے.
آپ کے لیے اتنی عزت بھی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہوگی، وہ ہاتھ بیٹھا رہے گا وہاں پہ، اٹھے گا بھی نہیں۔ یہ دیکھیں ہر چیز کو دین کے حوالے سے سمجھیں، اپنی عقل کے پیمانے پہ نہ پرکھیں۔ صحابہ نے صرف جگہ دینے میں دیر کی تھی کہ جگہ نہیں دی ان کو، جو ہے بیٹھ کے آپ بزرگ ہیں آپ یہاں بیٹھے، جگہ دینے میں دیر کی ہے۔ تو جگہ دینے میں جب دیر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ سو ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہوگی کہ جو بڑا ہے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، وہ رسپیکٹ کے قابل ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اور اس کو ہم نے اپنے قول اور عمل سے جو ہے وہ ثابت کرنا ہے۔ پھر بچے جا کے سیکھیں گے۔ جب بچے سیکھیں گے، اب یہ دیکھیں یہ سیکھنا جو ہے وہ گھر سے ہے، باہر سے نہیں وہ سیکھے گا۔ اس نے جو سیکھنا ہے وہ پہلے گھر سے سیکھنا ہے۔ اگر اس کے والدین یا جو اس کے کیریئر ہیں، جو اس کی تربیت کرنے والے ہیں، جو پرورش کرنے والے ہیں، وہ اگر ٹیچ نہیں کریں گے تو وہ کہیں سے نہیں سیکھے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ابن جریر ابن منذر یہ دونوں تابعین ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو مانو، جو اللہ نے احکام عطا کیے ان پہ اپنی زندگی بسر کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اپنی اولاد کو دین کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دو۔ اب یہ جو رسپیکٹ آپ نے سکھانی ہے، یہ دین پر عمل کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں بچوں کو، آپ سکھا رہے ہیں، وہ لرن کر رہے ہیں، آپ ٹیچرز ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے دین سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنے کا حکم دو، اس لیے کہ یہ تمہارے اور ان کے لیے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اگر ہم دین پہ عمل نہیں کر رہے، جو دین نے سبق ہمیں دیا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو گویا ہم خود بھی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کو بھی اس میں جھونک رہے ہیں۔ اب یہ چیز دیکھیں کہ ایک برطانوی جج ہے مسٹر ڈینی، اس نے ایک رپورٹ میں ایک فیصلہ کیا۔ اس رپورٹ میں جو ہے جو الفاظ لکھے وہ بڑے خوبصورت ہیں اور اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ دین کے بغیر اخلاق کا وجود ناممکن ہے۔ دین نہیں ہے نا تو اخلاق بندہ نہیں سیکھ سکتا۔ مسلمانوں کے پاس تو ہے ہی دین ہے، باقی کوئی بھی اگر کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بدھ مت ہے، جتنے بھی مذاہب ہوں گے، دین نہیں ہے وہ، دین صرف اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ صرف اسلام ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم اس کے صرف پہلے جملے پہ سوچیں کہ دین کے بغیر اخلاق کا وجود ناممکن ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم مسلمان تو ہیں، نام کے مسلمان تو ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اب اس پہ عمل نہیں کر رہے تو اخلاق وجود میں نہیں آئے گا، ایٹیکیٹس نہیں ہوں گے، ہم نہیں آگے جو ہے وہ ایکٹ کر سکیں گے اسلام کے مطابق۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، یہ باہر کار پارکنگ جو لکھا ہوا ہے کہ یہ اسکول ہے، اس پہ جو آپ کار پارک نہیں کر سکتے۔ آپ کسی دن جا کے ویو کریں، جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے یا بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کا جب ٹائم ہوتا ہے، کتنی گاڑیاں جو ہے وہ ہم ہی کھڑی کرتے ہیں نا، وہ ہم میں سے باہر تو نہیں ہے نا، جنہوں نے پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے ظاہر بات ہے وہ ہم میں سے ہی ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ نہیں پارک کرنی، لیکن ہم نے پارک کرنا ہے۔ تو کیا یہ ایٹیکیٹس ہے؟ یہ اخلاق ہے؟ ہم تو راستہ روک رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، راستہ کلیئر رکھو تم، لیکن ہم بلاک کرتے ہیں۔ اب جب دین ہوگا، دین کو جب سیکھیں گے تو تب اخلاق آئے گا۔ اور آگے کیا وہ لکھتا ہے؟ اخلاق کے بغیر کسی قانون کا پایا جانا ناممکن ہے۔ اگر یہ آج عمل نہیں نہ ہو رہا
تو وہ اخلاق نہیں ہے. بھئی کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ ٹکٹ لگانے والا تو ہے نہیں ہے، چلے ہم جو پار کر لیتے ہیں. اس کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے کتنے خوبصورت الفاظ بیان کیے کہ اخلاق کے بغیر کسی قانون کا پایا جانا ناممکن ہے. اور یہ قانون انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا سب سے بہترین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. کوئی اور ویو جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ صرف اسلام ہے. پرابلم کیا ہے؟ اسلام کو سمجھنے کی، اسلام کو سیکھنے کی، اور سیکھ کر پھر اس پہ ایکٹ عمل کرنے کی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو. یہ سنن ابو داؤد اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو ہے وہ فتح الباری میں اس روایت کو نقل کیا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو. اب کوشچن ہے یہاں پہ، اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے اور اپنی اولاد کو کہیں کہ نماز پڑھے تو ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ بچہ آپ کے غصے سے تو متاثر ہو جائے گا، ایک وقت ہوگا، لیکن جب بالغ ہوگا تو وہ پھر متنفر ہو جائے گا، وہ باغی ہو جائے گا، وہ باغی بن جائے گا کہ یہ خود تو ایکٹ نہیں کرتے، مجھے کہتے ہیں نماز پڑھو. اور ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہم خود 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے تو اولاد کو ہم کیسے کہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ نیکی کے راستے پہ نہیں آ رہی؟ خیال است و محال است، بہت مشکل ہے. زندگی کو زندگی کر کے گزارے اور زندگی کے وہ اصول لیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. جب آپ خود عمل کریں گے تو بچہ آپ کے پیچھے خود کھڑا رہے گا. آپ گھر میں اسی لیے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین نماز باجماعت ہے مسجد میں آ کے ادا کرنا، اور بہترین نماز ہے گھر میں نفل اور سنتیں پڑھنا. کس لیے؟ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبرستان نہ بناؤ. کس لیے ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ جب آپ سنت اور نوافل گھر جا کے پڑھیں گے، آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ دیکھیں گے، ان میں شوق پیدا ہوگا، وہ بھی آپ انہیں نہ کہیں لیکن آپ کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں گے. پھر کھڑے ہو کے وہ ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور اسی ایکٹ سے جو ہے وہ ان کی پھر عادت جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی، اور وہ جب بڑے ہوں گے بالغ ہوں تو نمازی ہوں گے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوا علیہا. اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں اور نماز نہیں پڑھتے، اب 7 سال کا ہوا تو نماز کا حکم ہوا، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اب پھر جو تم انہیں مارو، واضربوا مارو انہیں. اور آگے ارشاد فرمایا وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بیڈ جو ہے وہ سیپریٹ کر دو. اب دیکھیں کیسے تعلیم دے رہا ہے اسلام. ان کے بیڈ جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے، وہ اکٹھے نہیں پھر. 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا روم الگ، ان کا بیڈ الگ ہو گیا. پھر ایون وہ اپنے پیرنٹس کے کمرے میں آئیں گے تو قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ وہ پھر ناک کر کے اجازت لے کے آئیں گے. پھر یہ تعلیم دینی ہے، پھر یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. حضرت ہشام بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ ہم حضرت معاذ بن عبداللہ کے پاس گئے. انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بچہ کب نماز پڑھے؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سأل عن ذلك. وہ کہنے لگی کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھی تھی، ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے یہی سوال کیا کہ بچہ کب نماز پڑھے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اذا عرف يمينه من شماله فمره بالصلاۃ. جب وہ دائیں اور بائیں، رائٹ اینڈ لیفٹ کی تمیز کرنا شروع کر دے
تو اس وقت اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. یعنی کب سے آپ نے تربیت کرنی ہے؟ جب اسے یہ پتا چلے کہ لیفٹ کیا ہے اور رائٹ کیا ہے. اسی وقت سے جو ہے وہ آپ اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں. اب اگر ہم تربیت کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہوا ہے، ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچے نے کیا سیکھنا ہے؟ یا آپ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں. یہ سردیوں میں جو ہے وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں، ٹھیک 10 منٹ کے بعد یہاں جماعت ہونی ہے، بچے بھی جا رہے ہیں، ممکن ہے یہاں پہ اقامت بھی ہو جاتی ہے. بچے جا رہے ہیں، جاب پہ جانا ہے، یہ فلاں کام ہے، یہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے. اب آپ جو بڑا ہوگا اسے کہیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے افضل ہے، تو وہ کیا کہیں گا آپ کے بارے میں؟ کہ جب ہم چھوٹے تھے پڑھنے جاتے تھے اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ ہم نے جاب پہ جانا ہے، جلدی ہے، نماز بھی ہو چکی تھی اور پڑھی بھی نہیں، تو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ تربیت کے اصول جو ہے ان اصولوں پہ ہم خود عمل نہیں کر رہے. تو بچے نے کیا لرن کرنا ہے؟ اب وَضْرِبُوا عَلَيْهَا، اس پہ جو ہے وہ کوشچن کر سکتے ہیں آپ کہ بھئی ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ یہاں مارے اور بچہ بھی گیا اور اپنا فیوچر بھی ختم. ڈیفینیٹلی ایسے ہی دیکھیں پھر اسلام رہنمائی کرے گا. امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کیا ہے کہ والدین کو جو تربیت کرنے والے ہیں، بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں، یہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہے. جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا علاج مختلف طریقوں سے کرتا ہے، ممکن ہے وہ سٹیج وائز جو ہے وہ اس کا علاج کرے، مختلف طریقوں سے کرے گا تاکہ جو اس کا پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ایسا ہی جو تربیت کرنے والے ہیں یا والدین ہیں، ان کو بھی مختلف طریقوں سے جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا فریضہ سر انجام دینا ہوگا. اور آگے امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر کا لحاظ رکھو. اب جب بالغ ہو گیا ہے، جب وہ 10 سال کا ہوا تھا اس وقت آپ نے وَضْرِبُوا عَلَيْهَا کا پر عمل نہیں کیا، 10 سال کا تھا. لیکن جب وہ بالغ ہو گیا تو پھر اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو بچہ روک لے گا، پھر آپ کہیں گے یہ بدتمیز ہو گیا. اب مارنے کا حکم نہیں ہے، اب آپ کو بچے کی عمر کا لحاظ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ عمر گزر چکی ہے. پہلے وہ تربیت کا پراسد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا تھا وہ گزر چکا ہے. اب وہ سن بلوغت میں آ گیا ہے، اور آگے تہذیب اور ثقافت اور اس ماحول کو بھی مد نظر رکھیں. تو یہاں پہ اگر جو وہ ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ آپ نہیں مار سکتے تو پھر کیا کریں؟ آئیے اس کا جواب بھی جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کیسے جو ہے وہ تم پیش آؤ. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو. کیا کرو؟ پھر تم لین ہو جاؤ، سختی نہ کرو، پھر سختی کا پہلو چھوڑ دو. پھر آپ انہیں پیار سے جو ہے وہ سمجھائیں. اور پھر کیا آگے ارشاد فرمایا کہ فحش گوئی یعنی برے الفاظ منہ سے نہ نکالو. اگر آپ اسے گالی دیں گے اس سے بھی بچو. حضور نے تربیت دے دی. سب سے پہلا کیا؟ خود نرمی اختیار کرو. اور پھر کیا ارشاد فرمایا کہ سختی نہیں اب کرنی. پھر کیا؟ بھئی زبان بھی بری استعمال نہیں کرنی. امام آجری روایت کرتے ہیں کہ پھر بچوں کو سکھاؤ ضرور لیکن سختی نہ کرو. بچوں کو سکھاؤ ضرور، سختی نہ کرو. اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے اسلام نے جو ہے وہ ہمیں طریقہ دے دیا ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو وَضْرِبُوا عَلَيْهَا، پھر مارو اسے، سختی کرو اس پہ. اب سختی کس طرح کی کرنی ہے یہ آپ پہ ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اس کی فیسلٹیز روک دیں. بھئی آپ نے اس کو لیپ ٹاپ لے کے دیا ہوا ہے، کمپیوٹر لے کے دیا ہوا ہے،
موبائل لے کے دیا ہوا ہے، آپ اس کی فیسلٹیز جو ہے وہ اسٹاپ کر دیں. بھائی آپ کی پنشمنٹ یہ ہے کہ آپ اس ویک یا 2 ویک جو ہے وہ آپ لیپ ٹاپ نہیں کھیل سکتے، ٹیبلٹ یوز نہیں کر سکتے. آپ ہم نے فلاں جگہ جانا تھا، اب ہم نہیں جائیں گے کیونکہ آپ نے جو ہے وہ مس بہیو کیا ہے. اب آپ پہ ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے کے آتے ہیں. کس کے ساتھ؟ نرمی اور پیار کے ساتھ. جب آپ فیسلٹیز بھی دیتے رہیں اور وہ بچہ نافرمانی بھی کرتا رہے اور اس کو آپ روکے بھی نہ، تو وہ بچہ پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. کیونکہ آپ مار تو نہیں سکتے لیکن نرمی کے ساتھ تربیت تو کر سکتے یا نہیں کر سکتے، جیسے کہ دین نے ہمیں سکھایا. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کو جب اس اسٹیج پہ آتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے، تو ہم بچے سے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. بھئی تم یہ کرو کہ ہم آپ کو یہ لے کے دیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی وہ تو کیا آیا ہے تو ختم. اب دیکھیں اسلام ہمیں کیا چیز کرتا ہے. ابو داؤد اور سنن بیہقی میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا. اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے. میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا ہے عبداللہ آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ دوں. حضور نے فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ عرض کیا میں کھجور دینا چاہتی ہوں. کیا دینا چاہتی ہوں؟ کھجور دینا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا سن لو، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. یعنی آپ بچے کے ساتھ یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کہ بھئی آپ یہ کرو تو ہم آپ کو یہ لے کے دیں گے اور بعد میں اس کو نہ لے کے دیں. اگر نہ وہ جھوٹ لکھ دیا جائے گا. سو والدین کو اور بچوں کی تربیت کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ جو باتیں بری ہیں اور اخلاق سے گری ہوئی ہیں، جو عادات نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اپنی بھی اصلاح کریں اور ان کی بھی اصلاح کریں. اسلام کی نظر میں جو ہے جھوٹ سب سے بری خصلت اور عادت ہے. سب سے بیڈ ہیبٹ جو ہے وہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ کی برائی اور قباحت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسلام نے اسے نفاق کی خصلتوں میں شمار کیا ہے. منافق کی جو علامات بیان کی نا اس میں بھی اس کو بیان کیا ہے. اور جب بچوں کے سامنے جھوٹ بولا جائے، اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب بچوں کے سامنے جھوٹ بولا جائے یا بچوں کے جھوٹ بولنے پر خاموشی اختیار کر لی جائے، دونوں چیزیں. اگر ہماری زندگی جو ہے وہ اسی پہ چل رہی ہے، ہم بچوں کے سامنے جھوٹ، بچے واچ کر رہے ہیں، ہم بہت سارے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بچے کے ذہن میں یہ پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے والدین یا تربیت کرنے والے اس معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں. تو جب ہم ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو ہم اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور اپنی نسلوں کو جو ہے وہ ہم منافقت کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ اور یہی جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، پکا منافق. 4 علامتیں حضور نے بیان فرمائی، اور جس میں ایک ہوگی تو ایک نفاق کی علامت اس میں جو ہے وہ پائی جائے گی جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے. پہلی، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. ایگزامپل، میں ٹیچر ہوں، میں نے بچوں کو پڑھانا ہے. اب میں کیا کروں کہ چھوڑیں آج نہیں پڑھاتے بچوں کو، دوسرا دن آیا کہ آج بھی نہیں پڑھاتے. بچوں کو کوئی سٹوری سنا دی، کوئی یہ کر دو، بچوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو میں خیانت کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اب کوئی شخص بھی کسی بھی عہدے پہ ہے، کسی بھی عہدے پہ ہے، اور وہ ڈیوٹی پراپر سر انجام نہیں دیتا، تو منافقت کی ایک علامت ہے اس میں. وہ خائن ہے، وہ خیانت کر رہا ہے. جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے،
اور تیسری فرمایا کہ جب جھگڑا کرے، جب لڑائی ہو تو کیا گالیاں نکالنا شروع کر دے، فائٹ میں فوراً جو ہے وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ حضور نے فرمایا یہ علامات ہیں منافقت کی، یہ اگر پائی جائیں گی تو وہ منافق ہے۔ اگر ایک پائی جاتی ہے تو منافقت کی ایک علامت اس میں پائی جاتی ہے، جب تک اسے وہ چھوڑ نہ دے۔ تو جب بچے کے سامنے جھوٹ بولا جائے گا تو پھر، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والکذب وان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سفیان بن اسید حضرمی روایت کرتے ہیں، سنن ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے جھوٹ بولو۔ آپ سے مشورہ لینے آیا، آپ کے سامنے آیا، کوئی بات ہو رہی ہے، اب دل میں آپ کچھ اور رکھ کے جو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، حضور نے کیا ارشاد فرمایا سب سے بڑا خائن ہے وہ۔ اگر آپ مشورہ دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو صحیح مشورہ نہیں دیتے تب بھی خائن ہے آپ، اس لیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تم اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے جھوٹ بول، حالانکہ وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور بچوں سے جب یہ دیکھ لیں کہ جب ان کی تربیت ہو رہی ہے، چپ کروانا ہو یا کسی کام کی طرف رغبت کرانی ہو، ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں خود سوچنا ہوگا۔ اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ہم کہیں کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، یہاں پہ ایک یہ چیز بھی ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں، پیرنٹ سامنے آئے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سامنے کھڑا ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ ٹیچر جھوٹا ہے۔ ڈکی چھپی بات نہیں ہے یہ۔ اگر جس ٹیچر کے پاس آپ اسلام سکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ جھوٹا ہے تو کیا سکھانے کے لیے آپ بھیج رہے ہیں؟ اور اس ٹیچر کو فارغ کرو پھر۔ اگر وہ تعلیم اور تربیت ہے، کیونکہ یہ تربیت والدین اور تربیت کرنے والوں سب کے لیے لازم ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس جھوٹے کو رکھا کیوں ہوا ہے آپ نے؟ پھر جھوٹوں میں اب یہ معاملہ ہوا تو دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے، اور اگر گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہو اور بچہ جو ہے وہاں سے لرن کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں جھوٹ بول دوں گا تو میں بچ جاؤں گا، تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے، اور آپ کہیں گے یہ سچا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے جھوٹ پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور اس کے خطرناک نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہماری نسلیں ہم سے باغی ہو رہی ہیں۔ پھر بچوں کو اپنے بڑوں کی بات پر اعتماد اور بھروسہ نہیں رہے گا جب آپ جھوٹ بولیں گے کسی بھی معاملے میں۔ خاندان ہے نا ہمارے، ہم خاندان کو لے کر چلتے ہیں، وہ جب آپ سے سیکھ رہا ہے کسی بھی معاملے میں آپ جھوٹ بولیں گے تو اعتماد اٹھ جائے گا، اعتماد اٹھ گیا تو پھر ختم، بھروسہ ختم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے بچے سے یہ کہا آ جاؤ یہ لے لو، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے یہ، حضور فرماتے ہیں کہ بچے کو آؤ یہ لے لو، مجھ سے آؤ یہ لے لو، اور پھر اس کو کچھ نہ دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہم بچوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں۔ اگر یہ معاملات ہیں تو یہ معاملات کو ختم کرنا ہوگا اور اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن ہی سے اپنے تمام معاملات کی بنیاد سچ پر رکھی تھی، اس لیے کہ میری والدہ نے میری تربیت کی تھی۔ کیا جب غوث العظم جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، تعلیم کے لیے جاتے ہیں، تو والدہ ایک وعدہ لیتی ہیں، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جو ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آج والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں اپنے اوڑھنے بچھوڑنے اٹھنے بیٹھنے میں دین کو نہیں لے کے آئیں گے، آگے آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیک بنے رہیں، نیک زندگی بسر کریں، ہمارے لیے آگ سے بچنے کا ذریعہ بنے، اور وہ خود بھی آگ سے بچے اور آنے والی نسلوں کو بھی آگ سے بچائیں، تو صرف ایک کام کرنا ہے آپ کو، وہ کیا ہے؟ اسلام کو لے کے آ جائیں، بس۔